ایک بڑی گڈ نیوز کے ساتھ میں آج حاضر ہوں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی مووی فائنلی دا لیجنڈ آف مولا جٹ ایک بہت سپر ہٹ ورلڈ وائڈ پروو ہو گئی ہے، اور اپنے فرسٹ ویک میں آلموسٹ 2.3 ملین ڈالر اس مووی نے کراس کر گیا ہے۔ اور میں یہاں یہ بات بولتا ہوں کہ دیکھیں، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو مذاق مت لیں، میں اس کی ایویڈنس دیتا ہوں۔ میں انٹرٹینر تو نہیں ہوں، میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں، اور میں ایجوکیشن پہ بہت سارے بلاگس بھی بناتا ہوں، لیکن میں ہمیشہ دیکھتا ہوں اور اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھو، ایجوکیشن کی ویڈیوز پہ وہ ویوز کبھی نہیں آتے جو انٹرٹینمنٹ پہ آتے ہیں۔ انٹرٹینمنٹ پہ ملینز آف ویوز آ جاتے ہیں، یعنی انٹرٹینمنٹ کا خریدار بہت ہے۔ تو اگر پاکستان اس انڈسٹری کو گریب کرے گا، یعنی آج تک ہمیں یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے اپنی 22 کروڑ عوام وہ دوسرے کنٹریز کے کنٹینٹ پہ ڈیپینڈنٹ تھی، تو اگر ہم ایسا کنٹینٹ کیوں نہ بنائیں کہ ہم ایٹ لیسٹ، چلو دوسروں کو بیچنا دور کی بات ہے، اپنے بندوں کو ہی اپنا مال بیچ دیں، تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی۔ تو میرے ساتھ آج ایک انڈسٹری کے ایکسپرٹ ہیں عبداللہ شامیر، اور یہ ہمیں بہت گائیڈ کریں گے، اور ہم اب سیریز آف ویڈیوز بنائیں گے، آپ کو ایجوکیٹ کریں گے اس پوری انڈسٹری سے ریلیٹڈ اور پاکستان کے فیوچر سے ریلیٹڈ اباؤٹ دس میڈیا انڈسٹری۔ عبداللہ شامیر، میرا آپ سے ایک فرسٹ کوسچن یہ ہے کہ آپ اس کی بزنس انالیسز، یہ جو لیجنڈ آف مولا جٹ کی، کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا بزنس اسپیکٹ کیا ہے؟ آپ آڈینس کو شیئر کریں پلیز۔ دیکھیں جی، اگر ہم اس کے بہت ہی بیسک سے آنکڑے اگر ڈسکس کر لیں تو 55 کروڑ روپے کا بجٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی موجودہ صورتحال اور حالات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ اس فلم نے 100 کروڑ کا جو حصہ ہے وہ کراس کر لیا۔ اب کہنا بڑا آسان ہے کہ 55 کروڑ روپے لگائے اور 100 کروڑ روپے نکال لیے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس چیز کے پیچھے جاتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس 100 کروڑ کے پیچھے ایک انسان کے 10-12 سال کی ایفرٹ ہے۔ اس 100 کروڑ کے پیچھے اس بندے کی کا وہ آرٹ ہے جو اس نے اتنے عرصے میں سیکھا، اپنی یونیورسٹی سے سیکھا، اپنے پریویس ایکسپیرینسز سے سیکھا، اور اس کے بعد جا کے اس نے ایک ایسا بلاک بسٹر بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس فلم کو اگر آپ دیکھا جائے تو ایکچولی اس نے کیا کیا کہ اس نے فلم کے جو جتنے بھی اصول ہوتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں کہ جو فلم اسکولز میں پڑھائے جاتے ہیں، وہ تمام فالو کیے۔ لائک بہت سمپل سی بات ہے، مارکیٹ ریسرچ۔ یہ فلم دراصل پنجابی زبان میں، جو دنیا میں تقریباً 148 ملین لوگوں کی زبان ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک چھوٹا سا آپ کی بات دیکھیں، آپ نے کہا یہ فلم 10 سال میں بنی، تو میں یہ کرٹیسائز نہیں کر رہا کہ 10 سال زیادہ ٹائم ہے، لیکن انٹرنیشنلی جیسے بالی ووڈ کی، ہالی ووڈ کی جو ایک اچھی مووی ہوتی ہے، وہ کتنا ٹائم لیتی ہے؟ سر دیکھیں، فلم کا جتنا بڑا کینوس ہوگا وہ دراصل اتنا ٹائم لے گی، ٹھیک ہے۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، جیسے ہالی ووڈ کی بات کر لیتے ہیں، انہوں نے بہت ساری فلمز کے لیے ایک نئے نئے سافٹ ویئرس تک بنائے، کیونکہ دیکھیں فلم ایک کریٹو جاب ہے، اور اس کے اندر ڈائریکٹر کی امیجنیشن، اس کے خیالات، اس کی سوچ کہیں تک بھی پہنچ سکتی ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے ٹیکنالوجی کو کبھی ٹائم لگتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایک فلم بنی، آدھی فلم بنی، لیکن ٹیکنالوجی وہاں تک پہنچی نہیں تھی، وہاں پہ روک دی گئی، جب ٹیکنالوجی اس پوائنٹ پہ پہنچی تو اس کو کمپلیٹ کیا گیا۔ تو اگر میں بہت ہی بیسک فلم کی بات کروں، اگر میں صرف شوٹنگ ٹائم کی بات کروں، تو کم سے کم 40 دن کا آپ کو ایک اسپیل مارنا پڑتا ہے۔ تو اگر کم سے کم فلم کا بھی اگر آپ ٹائم نکالیں تو 1 سال ہے کم سے کم، ٹھیک ہے، اور میکسیمم کچھ بھی ہو سکتا ہے، 10 سال بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں بہت بڑی وجہ سے دیکھیں، آپ صرف 10 سال کی ایفرٹ کو آپ صرف اس طرح سے کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اس میں بہت ساری چیزیں، اس میں 2 سال آپ کووڈ کے بھی نکال دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ فلم کہہ رہے ہیں کہ تیار تھی، ریلیز کرنی تھی، لیکن کووڈ کی وجہ سے انہوں نے نہیں کی۔ اور اس کے پیچھے اگر میں بتاؤں کہ بہت جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، اسٹار کاسٹ ہے۔ اسٹار کاسٹ کسی ڈائریکٹر کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ لگان کے پیچھے اشتوش گوارکر کی بھی اگر آپ چلو دیکھتے ہیں، جو اس کی بہائنڈ دا سین ہے، تو اس میں نظر آتا ہے کہ اس کو اسٹار کاسٹ عامر خان ملا تب جا کے لگان بنی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ بلال لاشاری کی ایک بڑی اسٹرانگ ٹرمز تھے تمام اس کی اسٹار کاسٹ کے ساتھ، اور پرانے ٹرمز لائک ای پی کا جو گانا تھا شور مچا، وہ فواد خان کا، وہ دراصل بلال لاشاری نے ڈائریکٹ کیا تھا، سجنی کر چکے تھے وہ، اس کے علاوہ ہمایوں ملک کے ساتھ بہت کام کر چکے تھے وہ۔ تو ہوا یہ کہ اس کے علاوہ ان کے حمزہ علی عباسی سے بڑے اچھے ٹرمز تھے۔ تو ان ٹرمز کا بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے ایک ڈائریکٹر کو۔ میں یہاں ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گا آڈینس کو۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ بولتا ہوں کہ ریلیشن شپ میٹرز اے لاٹ۔ ایون ایک انسان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاتا ہے، بہت ہائی پروفائل بن جاتا ہے، لیکن اگر آپ کے ریلیشن شپ اچھے نہیں، آپ آگے نہیں جا سکتے، اور یہی انہوں نے پوائنٹ ریز کیا۔ تو اگر ہم اس کا تھوڑا سا اور، اب یہ تو ہمارے یو ایس پیز ہو گئے، یعنی کہ پروڈکٹ بہت جاندار ہے، ٹھیک ہے، اور پروڈکٹ بہت ہائپر ریئل بیسڈ ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہر طرح کی آڈینس کو کیپچر کر رہی ہیں، چاہے وہ بڑے ہوں چاہے وہ چھوٹے ہوں، اور جو ہالی ووڈ کے دلدادہ ہیں ان کے لیے بھی بڑی زبردست پروڈکٹ۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس کا تھوڑا سا ڈیٹیل انالیسس کرتے ہیں تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ اس فلم میں سب سے زیادہ بزنس کیا ہے وہ اوورسیز پاکستان میں کیا، لائک دبئی، گلف ہو گیا، یو کے، یو ایس اے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور بڑی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ابھی انہوں نے مولا جٹ والوں نے یہ بات ریلیز بھی کی کہ صرف جو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا جو ریٹرن ہے، جو باکس آفس ریٹرن ان کے پاس آیا ہے،
وہ دراصل پاکستان کی 7 جو پرانی بلاک بسٹر فلمس تھیں جس میں وار خود ان کی شامل ہے, اس کے علاوہ جوانی پھر نہیں آنی, لندن نہیں جاؤں گا, اس کے علاوہ تیفا ان ٹربل ہو گیا, اس کے علاوہ آپ کا بن روئے شامل ہے, ان تمام کا جو ریٹرن جو انہوں نے جو گین کیا ہے, اگر آپ ملا دیں اس اماؤنٹ کو تو وہ اس سے زیادہ انہوں نے اسکور کر لیا ہے. تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی مارکیٹ کو ٹارگٹ کیا ہے جس کی پاپولیشن پوری دنیا میں, اور اگر ہم تھوڑی سی اس چیز کو دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یو کے اندر جن کی فرسٹ مدر ٹنگ جو ہوتی ہے وہ دراصل وہ پنجابی ہوتی ہے, اینڈ ان کی سیکنڈ ٹرم جو لینگویج جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی انگلش ہوتی ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان, اور اس انسان نے ساری زندگی سنیما کے اندر انگلش فلمز دیکھی ہوتی ہیں, تو اس کے لیے ایک بڑا ہی کوئی فیسینیٹنگ چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنی مدر ٹنگ کی کوئی چیز اپنے سنیما کے اندر دیکھے. جیسے آپ نے یہ بات کی نا, میں اس کو مانوں گا کہ اس فلم میں اس کے فورن ریونیوز زیادہ ہیں, اوورسیز ریونیوز بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو لوکل ریونیوز, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے ہمیں فورن سیلنگ میں بہت ایڈوانٹیج ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ یہاں بھی پڑھاتے ہیں اور ہم پاکستان کے باہر بھی انٹرنیشنلی بہت سارے 40+ کنٹریز میں کام کر رہے ہیں, تو ہم لوگ کئی بار اینڈ میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے انٹرنیشنل جو ریونیوز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو میں اس بات کو ایگری کرتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو.